وبائی امراض ہوئے، قحط سالی ہوئی، سیلاب ہے، زلزلے ہیں، یہ اس طرح کے جتنے بھی مصائب ہیں، مسائل ہیں، ان کی دو ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یا تو وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے درجات کو، اس کے رتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اسی لیے امتحان لیتا ہے، اور بندہ اگر اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رتبے اور اس کے درجات بہت بلند کرتا ہے، بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ ہم کسی بھی چیز کو اپنے لیے عذاب بھی بنا سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کو اپنے لیے امتحان بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس مصیبت میں مبتلا ہو کر یا کسی مبتلا شخص کو دیکھ کر ہمارے اندر کوئی اللہ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اسے امتحان بنا دیا، اور اگر اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے ہم نے اسے اللہ کا عذاب بنا دیا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی چیز آ جائے، بس اس پر صبر کر لیں، کوئی شکوہ نہ کریں، کوئی فعل فقر نہ مچائیں۔ بلا شبہ یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا ایک تعلق معاصی اور گناہوں سے بھی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں ایک صبر ہوتا ہے صبر عن المعاصی، گناہ سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے، اور ایک صبر ہوتا ہے صبر علی الطاعت، یعنی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر آ کر جم جانا، ٹھہر جانا، رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وبشر الصابرین کہہ رہا ہے تو اس میں تینوں طرح کا صبر آ گیا، کہ یہ صبر اس طرح بھی ہوگا کہ آپ کوئی اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، یا اللہ ہم ہی ملے تھے اس کام کے لیے، ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شکوے ہیں، یہ گلے ہیں، یہ گلے کا اور شکوے کا انداز ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کرنا۔ صبر عن المعاصی یعنی گناہوں سے پاک ہونا اور گناہوں سے رکنا بھی ہے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنی ہے، ندامت کے آنسو بہانے ہیں کہ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، اور وہ بدعمالیاں کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ارشادات ہیں، تین چیزیں ہیں جن پر اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آتی ہے یا عذاب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ظلم حد سے گزر جائے، فحاشی اور عریانی حد سے گزر جائے معاشرے میں، اور سود کا رواج بہت عام ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس طرح کے حالات سامنے آتے ہیں۔ ہمیں ان معاصی کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، ہم کسی فحاشی کے اندر تو شریک نہیں ہو رہے، ہم کسی فحاشی کے پھیلاؤ میں شریک تو نہیں ہو رہے، کسی فحش عمل کا شکار تو نہیں ہو رہے، عادی تو نہیں ہو رہے، یا ہم کہیں خدا نہ خواستہ سودی معاملات میں تو ملوث نہیں ہو رہے۔ ان تین چیزوں کا بہت غور سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی خرابی، کوئی بات ہمارے اندر موجود ہے تو اس سے کسی نہ کسی طرح چھٹکارا پانے کی کوشش کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے۔ اللہ سے جب معافی مانگتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ اللہ 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 اللہ